بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو یوم فرقان کے بارے میں بتاؤں گی کہ یوم فرقان ہے کیا۔ اصل میں غزوہ بدر کے دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ایک حق اور باطل کے درمیان ہونے والا ایک عظیم معرکہ ہوا۔ یہ غزوہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ اس غزوے میں 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں سے تھا۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکے میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرست ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ مکے سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا، اور ابھی انہیں نئی سرزمین پر منتقل ہوئے صرف 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ، جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے، اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان مبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان 313 نے 70 کفار کو جہنم رسید کیا، اور جو کفار 900 اور 1100 تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ بھی تھا اور اپنی تعداد پر کثرت کی وجہ سے اترا بھی رہے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے صرف اور صرف 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے، جن کو ہم شہدائے بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ان 14 معصوم شہیدوں کے نام آپ کے سامنے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ زمین پر کفر اور اسلام کا سب سے پہلا جو معرکہ ہوا، اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ کفار کی جماعت خواہ کتنی بھی کثیر کیوں نہ ہو، ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور مومنوں کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس بھروسہ تھا، ان کے پاس ایمان کی قوت تھی۔ قول شاعر تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ اور مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور یہ فرشتے کیا کرتے تھے کہ جب کفار کے منہوں پر اور پیٹوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے تھے تو کہتے تھے کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، کیونکہ یہ وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی، جیسا کہ مسلمانوں کو پرسکون نیند عطا فرمائی، اور اس نیند میں مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے مسلمانوں کے دل میں جو خوف تھا وہ جاتا رہا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پر رحمت بھری بارش برسائی۔ اس رحمت بھری بارش کے ذریعے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو سکون مل گیا، ان کے پیر جم گئے، ان سے شیطانی نجاست دور ہو گئی، کیونکہ شیطان ان کو یہ بہکا رہا تھا کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرتا، کیونکہ تمہارے پاس تو پینے کو پانی بھی نہیں ہے، اور جو ان کے کنویں وغیرہ تھے، جو نہریں وغیرہ تھیں جو بدر میں تھیں، اس پر بھی کفار کا قبضہ تھا۔ تو مسلمان یہ بات سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ہے ہم حق پر نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جب رحمت بھری بارش نازل فرمائی تو اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔
جیسے کہ سورہ انفال میں ارشاد ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تو اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہ میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو غور سے پڑھیں تو اس میں 2 گروہوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ 2 گروہ کون سے تھے؟ یہ 2 گروہ، ایک گروہ ابو سفیان کا تھا جو کہ ایک تجارتی لشکر تھا اور تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ابو جہل کا تھا جو جنگی لشکر تھا اور وہ آیا ہی جنگ کرنے تھا۔ وہ یوں تھا کہ ابو سفیان کا گروہ تجارت کی غرض سے مدینہ آیا، اور جب مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تو مسلمان جو تھے وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ وہ سمجھے شاید ابو سفیان جو ہے وہ جنگ کرنے آیا ہے، تو کیا ہوا کہ ابو سفیان جو تھا وہ تجارت کر کے واپس چلا گیا۔ ادھر مسلمانوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اس کی اطلاع پہنچی ابو جہل کے پاس، ادھر ابو جہل اپنی جنگی لشکر کو لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کا آمنا سامنا کرا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ اچھا جی، اب ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی، اور کفر و شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی کا چور چور ہو گئی، اور میدان بدر جس کا شاہد و عدل اب تک موجود ہے، اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کریم میں یوم فرقان کا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق اور امتیاز کا دن، بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک کا مہینہ، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں حق جل جلالہ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرما کر حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح کر دیا، اور پھر اسی مہینے میں روزے فرض فرمائے تاکہ محبین و مخلصین، عاشقین و تابعین کا امتحان فرمائے کہ کون اس کا محب صادق ہے، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی محبت میں سخت سے سخت گرمی میں شدائد کو برداشت کرتا ہے، اور کون محب کاذب ہے کہ اپنے پیٹ اور جبڑوں کا زر خرید غلام ہے۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد وجوہات سے مخلص اور غیر مخلص کا فرق ظاہر اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ماہ فرقان ہے، یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہتے ہیں، یعنی اس مہینے میں فرق نظر آتا ہے حق میں اور باطل میں۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حالات جب کچھ ایسے پیدا ہو جائیں کہ پریشانیاں سر چڑھ کر بولنے لگیں، حوصلے جواب دینے لگیں، اور شکست سامنے کھڑی نظر آتی ہو، تو ایسے میں ہمیں غزوہ بدر کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے صدق دل اور جان فشانی کے ساتھ حالات کا سامنا کیا جائے تو خدا کی رحمت مدد بن کر اترتی ہے، لمحوں میں معاملات پلٹ جاتے ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار باہر، یعنی کہ وہ جذبہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آنی ہی آنی ہے۔ آپ ایمان کی روشنی تو پیدا کریں اپنے دل میں، لیکن افسوس وہ ایمان کی شمع مدھم ہو چکی ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے سے ہم سب کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرے، اور وہی جذبہ ایمانی ہمارے دلوں میں بیدار کر دے جو کہ
اس وقت اصحاب بدر میں موجود تھا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔